دستک، مرزا ادیب، ان کے ذکر کے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل نہیں۔ اردو نثر کی تمام اصناف میں کتابیں لکھی۔ افسانوں کے مجموعے، لاوا، کمبل وغیرہ مشہور افسانے ہیں۔ بچوں کا ادب 30 مار خان مشہور کہانی ہے۔ خاکہ نگاری پر بھی آپ بیتی لکھی، یعنی آپ بیتی لکھتے ہوئے انہوں نے خاکہ نگاری جو ہے پیش کی۔ خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے کہ جب آپ خد و خال بیان کرتے ہیں اور خاکہ کھینچتے ہیں شخصیت کا۔ ڈرامہ نگاری میں بھی غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ خوشیاں اور غم، آنسو اور خیخے موجود ہیں۔ یک بابی ڈرامہ لکھنے میں کمال حاصل ہے۔ ڈرامے کا مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی ہے جو بیمار اور نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا دکھایا گیا ہے۔ دستک، تنقیدی نکات، ڈرامہ دستک منفرد اسلوب اور مختصر ہونے کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ دستک یک بابی ڈرامہ ہے۔ مرکزی خیال انسانوں کی بے حسی کو دکھایا گیا ہے جس میں ظلم کرنے کے بعد وہ شرمندگی کے 2 بول بھی نہیں بولتے۔ ڈرامہ دستک انسانوں کے مردہ ضمیر کو جگانے کی اچھی کوشش ہے جو کہ اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑا ایک کٹھن زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی ڈاکٹر زیدی جو ایک دن تھکاوٹ کی وجہ سے منع کر دیتے ہیں ایک بوڑھے کو اس کے بیٹے کا علاج کرنے پر واپس بھیج دیتے ہیں، لیکن اب ہر روز ان کا ضمیر دستک دیتا ہے اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے بہت مشکل وقت گزرتا ہے۔ روزانہ جب وہ دستک ہوتی ہے، وہ دستک دراصل ان کا ضمیر دیتا ہے کیونکہ اس دن ان کے علاج نہ کرنے کی وجہ سے ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو کھو بیٹھتا ہے۔ پیغام، اسی ڈرامے کے ذریعے انسانی ہمدردی، خلوص اور محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ اپنے فرائض سے غفلت اور نفسیاتی الجھنوں کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی جب ہم اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں تو ہم پہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے، ذمہ دار نہیں ہوں گے، فرض شناس نہیں ہوں گے تو آپ کا ضمیر بے چین رہے گا۔ نوجوان، ڈاکٹر برہان خراب موسم کے باعث مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود ڈاکٹر زیدی کو دیکھنے جاتا ہے۔ اسی ڈاکٹر زیدی کو جس کا باپ التجا کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر زیدی نے اس بوڑھے باپ کو انکار کر دیا تھا، اور آج بھی اس باپ کی دستک کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجتی ہے۔ یعنی ڈاکٹر برہان آج اس بوڑھے آدمی کا پوتا ہے جس کو انہوں نے منع کر دیا تھا، اس کا باپ مر گیا تھا، آج وہی بیٹا وہی اس بوڑھے آدمی کا پوتا ڈاکٹر زیدی کا علاج کرنے آیا ہے۔ پلاٹ نہایت معمولی ہے، سیدھا سادہ بھی ہے، لیکن انسانی نفسیات کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ ضمیر کی آواز کو دستک کی علامتی آواز سے نمایاں کیا ہے، یعنی ضمیر کی آواز کو دستک کی آواز دکھایا گیا ہے۔ حقیقت نگاری، ڈاکٹر زیدی کی ذرا سی کوتاہی ساری زندگی انہیں اپنے ضمیر کی عدالت کا مجرم ٹھہراتی ہے۔ ڈرامہ نگار حقیقت کا رنگ بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی اگر ہم ذرا سی کوتاہی جب برتتے ہیں تو پھر بعض اوقات ساری عمر ہمیں اپنی وہ غلطی کی سزا جو ہے اٹھانی پڑتی ہے اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ کردار نگاری، موضوع کی مناسبت سے کردار نگاری کرتے ہیں، وہی ماحول پیش کرتے ہیں جو ڈرامے کے لیے موضوع ہو کہ حقیقی دنیا کے فرد دکھائی دیتے ہیں۔ درد مندی، احساس، رویہ، جذبات اور دلی کیفیات دکھائی دیتی ہیں۔ فرضی اور خیالی تصویریں بنانے سے مصنف پرہیز کرتا ہے، یعنی کہ حقیقی جو ہمارے جذبات ہیں وہی ہمدردی کے، احساس کے، رویے کے، الجھن کے نظر آتے ہیں، اور فرضی اور خیالی تصویریں نہیں بناتے ہیں مصنف۔ کمزوری، اس ڈرامے کی یہ کمزوری ہے کہ کوئی کردار ایسا نہیں ہے کہ جسے یاد رکھا جا سکے، یعنی عام سے کردار ہیں یا قارئین کے ذہن پر چھاپ چھوڑ دے یا اسے تاریخ کا حصہ ہم بنائیں۔ اسلوب سادہ اور آسان ہے، ان کی زبان کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں، یک بابی ڈرامہ ہے۔ لب و لہجہ، ڈرامہ نگار اپنے کرداروں کے مکالموں کے ذریعے ڈرامے کو کامیاب بناتا ہے، اور مکالموں کو مؤثر بنانے کے لیے لب و لہجے پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر زیدی اور ڈاکٹر برہان کے لب و لہجے سے حقیقی رنگ پیدا ہوتا ہے، یعنی مکالمے اور لب و لہجہ ایسا ہے کہ جب وہ ڈائلاگز بولتے ہیں تو وہ بالکل سچے نظر آتے ہیں۔ مکالمے، یک بابی ڈرامے میں غیر ضروری مکالمے اور فضول معلومات سے پرہیز کیا جاتا ہے، یعنی کہ یک بابی ڈرامے میں فضول چیزیں نہیں ہوتی، بس کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ مکالموں اور کرداروں میں گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور جو کردار ہیں ان کے مکالمے انہی جیسے ہونے چاہیے۔ جیسے سبزی فروش ہے تو اس کی زبان اور اس کے ڈائلاگز جو ہیں ایک عام انسان، کم پڑھے لکھے انسان کے ہونے چاہیے، جبکہ ایک ڈاکٹر یا انجینئر جو ہے اس کے مکالمے اس کی تعلیم کے حساب سے نظر آئیں۔ تو یہ فرق جو ہے بخوبی ان کے کرداروں میں نظر آتا ہے، جسے مکالموں کرداروں میں گہرا تعلق کہتے ہیں۔ اچھے مکالمے کرداروں کے درمیان نفسیاتی الجھنوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جو اچھے مکالمے ہوتے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ کردار
کن نفسیاتی الجھن سے یا مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ اردو ڈرامے کا ذکر مرزا ادیب کے نام کے بغیر ناممکن ہے۔ ضمیر کی خلش انسانی رویوں سے پیدا ہونے والے پچھتاوے کی عکاسی ڈرامہ دستک کے ذریعے خوب کی گئی ہے۔